السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر اور اس طرح سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر، واٹس ایپ وغیرہ پر ایک حدیث شیئر کی جا رہی ہے اور ایک پوسٹ بنائی گئی ہے اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی آمد کی خبر سب سے پہلے کسی کو دی تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کسی نے اس پوسٹ کو اس طرح بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے آنے کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے گا تو اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ کہیں لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر نیچے لکھا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے خبر دے رہا ہوں، اور نیچے ترغیب دی گئی ہے کہ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ دیکھیے، ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے۔ یہ بالکل صاف جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جس آدمی نے یہ پوسٹ بنائی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم کرنی چاہیے، اور اس پوسٹ کو ختم کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد واضح کرنی چاہیے کہ اس نے یہ صاف جھوٹ لکھا ہے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پوسٹ بنانے والا کون ہے، لوگ آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور جس نے بنائی ہو اگر اس نے پوسٹ کے اوپر اپنا کوئی لنک نہیں لکھا ہے تو یہ دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ بنانے والا کون ہے، کوئی جاہل انسان ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے۔ اس لیے اس پوسٹ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو اس کو آگے شیئر کرنا، بیان کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے، اور جس نے یہ بنائی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حسابوں کتاب سے ڈرنا چاہیے، جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ جو آپ کی ذات کے متعلق جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پھر ایک اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ صرف کسی کو اس خوشخبری کے ذریعے کہ فلاں تاریخ کو رمضان شروع ہو رہا ہے یہ سمجھنا کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے عقیدہ اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے متعلق 3 روایات ذکر کی جن کے آخری حصہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھے، یعنی اس کا ایمان پختہ ہے، ایمان کو
اچھی طرح وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، قبر حشر پر، قرآن پر، نبیوں پر، فرشتوں پر اس کا مکمل ایمان ہے جیسے ہونا چاہیے، اور احتساب ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا، یعنی نماز تراویح ایمان اور احتساب کی حالت میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور یہاں پر جو پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، بعض شارحین حدیث کے مطابق یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کرتے ہیں، سچی توبہ سے۔ اور اگر ان گناہوں کا تعلق کسی شخص کے حق سے ہو، یعنی حقوق العباد سے ہو، کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اس کا حق واپس کرنا یا اس سے معاف کروانا ہے، پہلے وہ کروایا جائے، پھر رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت، قیام، سب کچھ ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ کسی کو خبر دینے سے زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ عقلی طور پر بھی بات غلط ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی، شریعت کے لحاظ سے بھی، پروف اور ثبوت کے لحاظ سے، دلیل کے حساب سے دیکھیں تو تب بھی غلط ہے۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ ہی ایسی کوئی بات صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ائمہ دین نے نقل کی ہے۔ یہ کسی جاہل آدمی نے، جس کو دین کا علم نہیں ہے، پوسٹ بنا کر یا سنی سنائی بات اس کی پوسٹ بنا کر آگے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور بنا کر چڑھا دی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس پوسٹ کو شیئر نہ کیا جائے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔